السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از می آر جے وسیم کال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل. مہنگائی کی ستائی ہوئی عوام کو ایک اور بہت بڑا جھٹکا. پہلے لگا پیٹرول کا اور اس کے بعد لگا بجلی کا. اور بجلی کا ایسا جھٹکا ہے کہ ہر بندہ برداشت نہیں کر پا رہا. لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں، لوگ چوریاں کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. سمجھ سے باہر ہے چیزیں کہ ہو کیا رہی ہیں. اب تو خیر گئی ہوئی حکومت کو بھی خیال آ گیا کہ مہنگائی ہو گئی ہے. ڈی یو آئی اور کچھ ایک اور پارٹیز نے بھی بینرز اٹھا لیے کہ نامنظور نامنظور، ظالمانہ فیصلہ نامنظور. تو جناب محترم، جو آپ کے ہوتے ہوئے فیصلے ہوتے رہے اور جو آپ کے ہوتے ہوئے اتنی مہنگائی کی گئی، تو تب آپ کو خیال نہیں آیا عوام کا؟ کیا پھر اب الیکشن آنے والا ہے اور اسی چکر میں اب آپ نے بینرز اٹھا لیے ہیں؟ خدا را کبھی عوام کا بھی سوچ لیں. خدا را کبھی الیکشن سے ہٹ کے اس پاکستان کا بھی سوچ لیں. آ، جائیں آپ، دیکھیں لوگ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. دیکھیں آپ کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں. دیکھیں آپ کے جو شخص 2 وقت کا کھانا نہیں دے پا رہا، وہ بجلی کا بل کہاں سے دے گا؟ 20-20 ہزار ایک پنکھا چلانے پہ. دیکھیں آپ کہ بازاروں میں رش کی بجائے رو رہے ہیں لوگ، کام کوئی نہیں ہے. دیکھیں آپ جا کے جناب کہ لوگ واپٹا کے آفس میں لائنوں میں کھڑے قسطوں میں بل کروا رہے ہیں کہ کسی طریقے کی قسط بن جائے. دیکھیں آپ لوگ بل کی ڈیٹ بڑھوانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں جناب آپ کہ لوگوں کا حال کیا ہوا ہے. اب ہڑتالیں بھی ہو رہی ہیں، اب سارا کچھ ہو رہا ہے. اب سارے کہہ رہے ہیں جی یہ وہ. حکومت چلی گئی ہے تو اب نگران پہ سارا کچھ ڈالنے کا مجھے لگتا ہے کہ پلان بنا ہوا ہے کہ مہنگائی ساری نگران. مہنگائی ہوئی ہے جناب، ساری حکومتوں میں ہوئی ہے. ہر بندے نے آ کے نا بیڑا غرق عوام کا ہی کیا ہے. کوئی بھی آیا ہو، کوئی بھی کسی بھی کی بھی حکومت ہوئی ہو، تو اینڈ پہ آ کے قرضے اتنے لے لیے جاتے ہیں. پے کس نے کرنے ہیں؟ ہم نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور ٹیکسز کس نے پے کرنے ہیں؟ ہم نے پے کرنے ہیں. تو ہمارے اس ملک پہ اللہ ہی رحم کرے، کیونکہ سیاستدانوں کو، حکومتوں کو تو ہم پہ رحم نہیں آتا. تو خدا را کچھ خیال کر لیں. اور ابھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. مطلب آپ کو تو نہیں پڑتا، ہمیں پڑتا ہے. کوئی اپنا گھر چھوڑ کے کیوں جاتا ہے؟ دکھی دل سے ہی جاتا ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کے لوگ سارے باہر جانا شروع کر دیں آہستہ آہستہ. اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں سے موو کر چکے ہیں. بزنس مین اپنا بزنس اٹھا کے یہاں سے جا چکے ہیں جناب. اس گھر کو اجاڑ خانہ نہ بنائیں. خدا را الیکشن سے ہٹ کے، خدا را سیاست سے ہٹ کے بھی ملک کا سوچیں. بہت سارے سیاستدان ایسے ہیں جو عوام کا سوچتے ہیں، بہت سارے ہیں. سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، میں کسی کو برا نہیں کہتا. مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ عوام کا تھوڑا کم سوچا جاتا ہے، اپنا تھوڑا زیادہ سوچا جاتا ہے. تو اس دفعہ عوام کا سوچ لیں. ملک کا بڑا غرق ہو گیا ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں. کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آگے کیا ہوگا. ایک فیوچر نظر آ رہا ہے، سیاہ فیوچر نظر آ رہا ہے. بچوں کا مستقبل سمجھ میں نہیں آ رہا. لوگ دکانوں کے رینٹ نہیں پے کر پا رہے ہیں. آپ کو کہاں سے دیں گے؟ اگر اس ملک سے کھانا چاہتے ہیں، اگر اس ملک سے ہی کمانا چاہتے ہیں، تو خدا را اس ملک کو تھوڑا چلنے بھی دیں اور تھوڑا چلنے میں مدد بھی کریں. خدا را اس چیز کو چھوڑ دیں کہ ملک چلانے کے لیے لوگوں کے اندر سے ہی خون پسینہ نچوڑنا ہے. لوگوں کے ٹیکس لگا لگا کے ان کی روٹی روزی بھی حرام کر دیں. بس کر دیں. بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کہ عوام کس مصیبت سے گزر رہی ہے، عوام کس ظلم کا شکار ہے. انہیں نہیں سمجھ میں آتا. جناب محترم، خدا را خدا را خدا را کچھ خیال کیجئے، عوام کا خیال کیجئے. ہم غریب عوام ہیں، ہم صرف اور صرف التجا کر سکتے ہیں اور التجا ہی کر رہے ہیں. خدا را رحم کیجئے. اللہ کے بعد ہم آپ سے بھی رحم کی اپیل کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں. جتنے بھی سیاستدان ہیں، جتنے بھی حکمران ہیں، اس دفعہ سیاست تھوڑی کم کر لیں، تھوڑا ملک کا سوچ لیں. یہ ختم ہو گیا تو پھر ہر چیز ختم ہے جناب. یہ ڈیفالٹ ہو گیا تو ہر چیز ختم ہے جناب. اسی سے ہم ہیں، اسی سے آپ ہیں. یہ ہم سب کا گھر ہے. خدا را کچھ خیال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.